ٹرمپ کابینہ کی طرف سے اخوان المسلمین پر پابندی عائد کرنے کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی کابینہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین بنانے کا آغاز ہو گیا ہے، اور مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی کے متنازع حکم کے بعد اب مصری تنظیم اخوان المسلمین اور اس سے متعلقہ ان تمام امریکی اداروں اور جماعتوں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کا قانون تیار کیا جا رہا ہے جن کا کسی بھی طرح مسلمانوں یا اسلام سے تعلق وابستہ ہے۔ یہ قانون امریکی سرزمین پر موجود ان سول سوسائٹی گروپس پر شدید اثر انداز ہوگا جو امریکی مسلم کمیونٹی کو مربوط رکھے ہوئے ہیں۔ ایک امریکی مسلمان کے لیے امریکہ میں رہتے ہوئے اس کے صدر کی طرف سے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا، جو کہ اس کی کمیونٹی کے خلاف سوچا سمجھا اور طے شدہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد امریکی مسلمانوں کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے بعد دھمکانا، ڈرانا، خاموش کرانا اور جیل میں ڈالنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اخوان المسلمین ٹیررسٹ ایکٹ ڈیزائنیشن بل ثابت کرتا ہے کہ اب امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کا پروگرام صرف اور صرف مسلمانوں سے نمٹنے پر مشتمل ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کینیڈا اور امریکی ریاستوں میں مسلمان مساجد پر کیے گئے عوامی حملوں کی امریکی صدر کی جانب سے ایک بار بھی مذمت نہیں کی گئی۔ یہ بل ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز کی طرف سے متعارف کروایا گیا ہے، جس کے مطابق اس بل کا مقصد شدت پسند جہاد سے امریکہ اور باقی دنیا کو بچانا ہے۔ ٹیڈ کروز کا کہنا ہے کہ اخوان کو ایک شدت پسند گروپ قرار دے کر امریکہ ایسے اقدامات کرنے کے قابل ہو جائے گا جن سے دہشت گردانہ سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے میں مدد ملے گی۔ ایک پرامن مصری تنظیم جس کے منشور میں پرتشدد نظریات شامل ہی نہیں ہیں، اس کو بلیک لسٹ کر کے اور اس پر دہشت گردی کے ممکنہ الزامات لگانا براہ راست امریکی شہریوں پر اثر انداز ہوگا، کیونکہ اخوان المسلمین سے بہت سی مسلم امریکی تنظیمیں وابستہ ہیں، جن میں سے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن یعنی CAIR، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی ISNA اور مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یعنی MSA قابل ذکر ہیں۔ ان میں CAIR نامی تنظیم امریکہ کا سب سے بڑا اور با اثر سول سوسائٹی گروپ ہے، اور پالیسی ماہرین کے مطابق اس قانون کے نفاذ کے بعد اسے بند کیے جانے کا امکان ہے، مگر امریکہ میں کسی ایسے مسلمان کا ملنا محال ہے جس نے 1994 میں CAIR کے قیام کے بعد اس کے بارے میں نہ سنا ہو یا کبھی اس کی مالی مدد نہ کی ہو۔ اس تنظیم نے پرتعصب میڈیا کی طرف سے اسلام کو غلط طور پر پیش کرنے کے خلاف جدوجہد کرنے پر تمام امریکی سول سوسائٹی گروپس کے درمیان کافی شہرت پائی ہے۔ اسی تنظیم نے امریکی مسلمانوں کو سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر ابھارا اور امریکہ میں مسلمان مہاجرین کا اثر و رسوخ بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا، مگر یہ اس تنظیم کو دھمکانے کا پہلا موقع نہیں۔ اس ٹیررسٹ ایکٹ ڈیزائنیشن بل کو سامنے رکھا جائے تو یہ مسلسل 5واں سال ہے جس میں یہ قانون بنانے والے ادارے اخوان المسلمین کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی متعارف کروا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ قانون صرف اسی وجہ سے پاس نہ ہو سکا کہ امریکی خارجہ پالیسی اور انسداد دہشت گردی کے ماہرین اخوان کو امریکی قومی سلامتی کے خلاف خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ 1 سال قبل برطانوی حکومت کی طرف سے تفتیش کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اگرچہ اخوان المسلمین کی شدت پسندوں سے کچھ روابط ہیں، مگر نہ تو یہ بذات خود دہشت گرد تنظیم ہے اور نہ ہی اس کی امریکی اتحادی تنظیمیں۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی، اور وہ اس بل کو یہ سوچے سمجھے بنا سال رواں میں پاس کرنے کے عزائم رکھتی ہے کہ اگر CAIR پر پابندی لگا دی گئی تو مسلمانوں کے پاس سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع نہیں رہیں گے، جس کا نتیجہ اپنے حقوق کی خاطر مسلح جدوجہد، خانہ جنگی یا زیر زمین تحریکوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔